اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں مفرد اور مرکب کو پڑھا تھا کہ مفرد کس کو کہتے ہیں، مرکب کس کو کہتے ہیں. پھر مفرد کی تقسیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. پھر ہم نے پڑھا تھا اسم کس کو کہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اسم کی تعریف اور اس کی علامات بیان کریں گے. تو اسم سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اسم اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسا ورڈ جو اپنا معنی خود بیان کر دے اور تینوں زبانوں میں سے کوئی زبانہ اس میں نہ پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو اسم کہتے ہیں. اور اسم کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں. جو تعریف ناؤن کی انگلش میں کی جاتی ہے انگلش گرامر میں، عربک میں بھی اس کی یہی سیم تعریف ہے، ٹھیک ہے. کسی چیز شخص سے جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ورڈ جو اپنا معنی خود بیان کر دے اور تینوں زبانوں میں سے کوئی زبانہ اس میں نہ پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو اسم کہتے ہیں. اسم کی مثال ہے جیسے رجل. یہ رجل لکھا ہوا ہے، رجل کہتے ہیں ایک مرد کو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مرد جو ہے یہ اپنا معنی رجل جو ہے بیان کر رہا ہے، وہ تینوں زبانوں میں سے جس کے اندر کوئی زبانہ نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے اس کو اسم کہتے ہیں. پھر اسم کو پہچاننے کی کئی علامات علماء نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی جو مین جو 3 4 5 علامات بتائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ الف لام کا داخل ہونا. الف لام عربی گرامر میں کہتے ہیں معرف بالالف واللام، ٹھیک ہے، کہ الف لام جو ہے لایا جاتا ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ کامن ناؤن، پراپر ناؤن. اب کسی چیز کو آپ پراپر ناؤن پراپر بنانے کے لیے آپ دا لگاتے ہیں جیسے، ٹھیک ہے. تو عربک میں بھی الف لام کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو الف لام جو ہے اس سے صرف اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگا وہ دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ فعل بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں ہے. جو الف لام ہے وہ صرف اور صرف اسماء کے اوپر داخل ہوتا ہے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے الرجل، جو ورڈ ہے وہ رجل ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر آپ نے الف لام داخل کیا تو یہ الرجل ہو گیا. تو یہ الرجل ہونا یہ اسم کی علامات میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس اسم کی علامات میں سے جو پہلا علامت ہے وہ الف لام ہے. تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح کریں. جو پہلی علامت ہے الف واللام، اس کو معرف بالالف واللام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی دوسری قسم ہے دوسری علامت ہے جو اسماء کے اوپر داخل ہوتی ہے. اگر وہ اس علامت جو ہے آپ اسماء کو کسی ورڈ کے اوپر دیکھیں گے تو وہ اسم ہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں تنوین. تنوین کہتے ہیں عربک میں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہو. اور یہ جو تنوین ہے صرف اسماء کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ نہ تو فعل کے اوپر آتی ہے نہ تو حرف کے اوپر آتی ہے. جیسے اس کی مثال ہے، ہم کوئی مثال یہ مثال ہے لیتے ہیں رجل. اب رجل کو ہم جب رجل بولیں گے تو یہ تنوین جو ہے رجل کے اوپر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے. جہاں بھی آپ تنوین کسی بھی ورڈ کے اوپر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ 2 زیر ہو 2 زبر ہو یا 2 پیش ہو، تو وہ اسم ہی ہوگا، وہ اسم کی علامات میں سے ہے. تو یہ ہوگی اس کی دوسری علامت، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اس طرح بیان کریں گے کہ اسم کی علامات میں سے دوسری علامت ہے وہ تنوین ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اسم کی تیسری علامت کہ اسم کے اوپر جر کا داخل ہونا. جر کہتے ہیں کسرہ کو، زیر کو، ٹھیک ہے. تو یہ نہ تو فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے تو نہ ہی حرف کے اوپر داخل ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی ورڈ کے نیچے آپ کو زیر نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے، وہ حرف نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ کوئی بھی مثال لے لیں. جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں زیدun. اب زید جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہے. اب اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. جب اس کے نیچے زیر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زید جو ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہ تو فعل ہے نہ حرف ہے. تو اس طرح اسم کی جو تیسری علامت جو ہے وہ ہے زیر ہے، ٹھیک ہے. جر علامت اس کو عربی گرامر میں جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کسرہ کا کسی بھی ورڈ کے اوپر داخل ہونا اس کو جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، چاہے وہ حروف الجر مطلب کسی بھی ذریعے سے اس جر کا داخل ہونا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اسم. اب تیسری علامت ہوگی جر کا داخل ہونا، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کسرہ کا داخل ہونا، ایک ہوتا ہے کسرہ کے عوامل، مطلب جن ذریعے سے کسرہ داخل ہوتا ہے
ان میں سے ایک ہیں حروف الجارہ. ٹھیک ہے, یہ جو حروف الجارہ ہیں جو کسی بھی اسم کو یا ورڈ کو کسرہ دیتے ہیں, یہ ٹھیک ہے ان کو حروف الجارہ کہتے ہیں. اور یہ جو حروف الجارہ ہے یہ صرف اسماء کے اوپر داخل ہوتے ہیں, یہ نہ تو فعل کے اوپر داخل ہوتے ہیں نہ تو ورڈ کے اوپر داخل ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں حروف الجارہ. ٹھیک ہے, اگر کسی بھی ورڈ کے اوپر آپ کو اس ورڈ سے پہلے, ٹھیک ہے, اگر حروف الجارہ میں سے کوئی بھی داخل ہو آپ کو نظر آ جائے تو وہ اسم ہوگا, وہ فعل نہیں ہوگا, وہ حرف نہیں ہوگا. اور یہ حروف الجارہ کی تقریباً جو تعداد ہے وہ 17 بتائی جاتی ہے, جیسے با دا قاف نام واو مسخرہ و حشر, یہ تقریباً 17 ورڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان 17 ورڈ میں سے کوئی بھی ایک ورڈ, ٹھیک ہے, جو حرف یا حروف الجارہ میں سے اگر آپ کو کسی ورڈ سے پہلے نظر آ جائے, جیسے اس کی مثال ہم ایک لے رہتے ہیں, جیسے حروف فی جو ہے یہ حروف الجارہ میں سے آتے ہیں. فی کسی بھی ورڈ سے پہلے آپ کو نظر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورڈ جو ہے وہ اسم ہے, وہ فعل نہیں, وہ حرف. اس کی مثال جیسے رجل, فی رجل, اب یہ رجل سے پہلے یہ فی آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجل جو ہے یہ اسم ہے, یہ فعل نہیں ہے, وہ حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حروف الجارہ میں سے کوئی بھی حرف کسی بھی ورڈ سے پہلے آ جائے تو وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے, وہ فعل نہیں ہوگا, وہ حرف نہیں ہوگا. تو سمپل اس طرح سمجھیں کہ حروف الجارہ صرف اور صرف اسماء کے اوپر داخل ہوتے ہیں, تو یہ اسماء کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو چوتھی علامت حروف الجارہ ہوئی. اسماء کے اوپر صرف اور صرف حروف الجارہ داخل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اسم یوز ہوتا ہے منصوب. ٹھیک ہے, منصوب مطلب کسی بھی علاقے کسی چیز کی طرف نسبت کرنا. ٹھیک ہے, اس کو منصوب کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں جی ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہے تو کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں, وہ کہے گا پاکستانی ہوں. تو عربک گرامر میں جو یا ہوتی ہے, یا مشدد, اس کو منصوب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, جیسے پاکستانی یون, امریکی یون, افغانی یون. ٹھیک ہے, تو یہ جو یا ہے, یہ جو نسبتی یا جو کہتے ہیں, یہ بھی صرف اور صرف اسماء کے ساتھ آتی ہے, فعل کے ساتھ نہیں آتی, حرف کے ساتھ نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا تو یہ جو یا مشدد ہے, کسی بھی ورڈ کے آخر کا آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ورڈ ہے, وہ جو لفظ ہے, وہ اسم ہے, وہ فعل نہیں ہے, وہ حرف نہیں ہے. اس کی مثال جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پاکستانی, اور ایک بندہ جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ کہے گا پاکستانی یون. اب جو یا مشدد ہے تو میں یہ جو یا مشدد ہے یہ نسبتی یا ہے اور یہ اسم اسماء کے ساتھ داخل ہوتی ہے. اس کی مثال ہے یہ جو یا ہے, یہ یا ہمیشہ اسماء کے ساتھ آئے گی. اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ لیں, یہ جو یا ہے یہ نسبتی یا ہے. تو آپ سمجھیں یہ جو منصوب ہوتا ہے یہ ہمیشہ اسماء کے ساتھ ہوتا ہے, فعل کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ حرف کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو جو پانچویں علامت ہوگی وہ منصوب ہو گیا, مطلب کسی بھی علاقے کی طرف اپنی نسبت کرنا یا علاقے کی طرف یا چیز کی طرف نسبت کرنا, اس کو منصوب کہتے ہیں. تو یہ منصوب جو اسماء کے ساتھ ہوتا ہے, فعل کے ساتھ نہیں ہوتا, حرف کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اسم کی 5 علامات میں سے ایک علامت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو مین علامات بتائی جاتی ہیں وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی علامات بتائی جاتی ہیں, موصوف ہو, تثنیہ ہو, جمع ہو. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ افعال کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن جو مین علامات ہیں اسم کی وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے, الف لام کا داخل ہونا, تنوین کا داخل ہونا, جر کا داخل ہونا, حروف الجارہ کا داخل ہونا. ٹھیک ہے, اور منصوب ہونا کسی بھی جگہ کی طرف, مطلب سمپل ایسا ہے یا نسبتی کا کسی ورڈ کے ساتھ لگنا, یہ اسم کی علامات میں سے ہے. تو آج ہم نے پڑھا کہ اسم کس کو کہتے ہیں اور اسم کی علامات کتنی ہیں, ہم اسم کو کیسے پہچانیں گے, یہ اسم کیسے, یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو اسم کو پہچاننے کے لیے یہ چیزیں ہیں, جہاں بھی آپ یہ چیزیں دیکھیں, یہ علامات دیکھیں تو آپ نے سمپل سمجھنا ہے کہ یہ اسم ہے. اور اسم کہ اسم کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں. انشاءاللہ in the next class inshallah we will talk about these kinds انشاءاللہ. اس کو دوبارہ کر لینا ہے. جو آگے تقسیم ہے, ٹھیک ہے, اسم کی کتنی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ in the next class انشاءاللہ we will talk about